بس آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں، بہت سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ جانتے ہیں کہ یہ وہ خطیب ہے قسم خدا کی جو پورے ہندوستان میں اور نوجوان طبقہ اور بچے اور پورے ہندوستان کے لوگ عوام و خواص بڑی دل جمعی کے ساتھ انہیں سنتے اور پڑھتے ہیں، ان کے چہرے زیبا کی زیارت کر کے اپنے خابدہ مقدر کو بیدار کرتے ہیں۔ وہ خوبصورت شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، آئیے استقبال کر لیتے ہیں۔ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو لہرا کر کے اپنے دیوانگی کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ بلند کرے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تنویر العلماء، دارالعلوم اہل سنت معینیہ فیضان غریب نواز سید امین القادری صاحب قبلہ، شہزادے غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ان کے علمی جلالت کی چمک محسوس کرتے ہیں، طریق ابو حنیفہ کی جھلک محسوس کرتے ہیں، طفیل غوث و خواجہ آج بھی دانشوران قوم ان کی شان خطابت کی دھمک محسوس کرتے ہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت کا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا،
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بے شک سبحان اور اللہ۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کہ کتنا دماغ لے کے چلے۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم کے بچوں کی دستار کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ دارالعلوم معینیہ فیضان غریب نواز کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ جتنے بھی علماء اس میں بحیثیت اساتذہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور جتنے بھی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ علم نافع عطا فرمائے، اور علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قوم کو عروج اور سربلندی عطا فرمائے۔ اس وقت امت کو 3 عین کی ضرورت ہے۔ امت 3 شین میں ڈوبی ہوئی ہے۔ امت کو 3 شین سے نکل کر 3 عین کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو پوری دنیا میں جو امت تباہی کا شکار ہے، اور پوری دنیا میں جو امت بربادی کا شکار ہے، اس کی وجہ 3 شین ہے۔ 3 شین سے نکلو اور 3 عین کی طرف سفر کرو۔ یہ 3 شین کیا ہے جس نے ہمیں تباہ کیا؟ 3 شین وہ ہے جسے آپ شباب کہیں، شراب کہیں، اور شاعری مطلب گانے اور غزلیں کہیں۔ یہ 3 شین ہے جس نے امت کو تباہ کیا، اور ہمیں ان 3 شین سے نکل کر 3 عین کی طرف سفر کرنا ہے۔ یہ 3 عین کیا ہے؟ ایک علم ہے، ایک عمل ہے، اور ایک عشق ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر امت 3 شین سے نکل کر 3 عین کی طرف قدم بڑھائے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ 3 شین میں مبتلا تھے، حضور نے لوگوں کو 3 عین کی دعوت دی۔ اس لیے کہ یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے، میں اسی اعتبار سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی دعوت علم، عمل اور عشق کی طرف تھی، اس لیے کہ علم و عمل کے بغیر کام نہیں آتا، اور عمل عشق کے بغیر کام نہیں آتا۔ پوری دنیا کے اندر جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر جو بربادی مچی ہوئی ہے، وجہ یہ ہے کہ اہل عشق ختم ہوتے جا رہے ہیں، اہل عمل ختم ہوتے جا رہے ہیں، اہل علم ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور علم عمل اور عشق کی جگہ شباب، شراب اور شاعری یعنی گانے اور غزلوں نے لے رکھا ہے۔ اس لیے یہ قوم کے جوان تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ عرب میں 3 شین بڑے مشہور تھے۔ کوئی دعوت ہوتی، کوئی شادی ہوتی، کوئی فنکشن ہوتا، تو جب تک کہ یہ 3 شین نہ ہو اس وقت تک کہ وہ دعوت ختم نہیں ہوتی تھی۔ مگر یاد رکھنا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے شکست کھائی، اسلام دشمن طاقتوں نے شکست کھائی، اس وقت انہوں نے یہ پیغام دیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک بات کہی کہ مسلمانوں سے کبھی زمین کے اوپر نہ لڑنا، مسلمانوں سے کبھی زمین کے اوپر نہ لڑنا، بلکہ زیر زمین ان سے جنگ کرنا، ان کو زیر زمین تباہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے ماننے والوں نے یعنی عیسائی، اسلام دشمن طاقتوں کے ماننے والوں نے پوچھا تھا، یہ بتاؤ مسلمانوں سے زمین کے اوپر کیوں نہ لڑے؟ تو کہا یہ وہ قوم ہے جس کے
کے اندر اتنا عشق مصطفیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی غیرت، اتنی حمیت، اتنی طاقت و قوت اس قوم کے اندر عطا کی ہے کہ زمین کے اوپر لڑو گے تو ان سے جیت نہیں سکتے، زمین کے اندر ان سے جنگ کرو، زیر زمین ان سے لڑو۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کو شباب میں مبتلا کر دو، اس قوم کو شراب میں مبتلا کر دو۔ جب اس قوم کو شراب اور شباب کے اندر اور گانے غزلوں میں مبتلا کر دو گے تو درجنوں تلوار کی ضربیں ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی، میزائلوں کے وار ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ان لوگوں کو جو ہے وہ شراب اور شباب نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے کہ جب کوئی جوان شراب و شباب میں مبتلا ہوگا پھر وہ علم کی طرف سفر کیسے کرے گا، وہ علم کی طرف کس طریقے سے پیش قدمی کرے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آج باضابطہ طور پر کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اسلام دشمن طاقتیں پیسے دے کر کے اپنے بچے اور بچیوں کو وہاں داخلہ کرواتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس مشن کے تحت وہاں پر داخلہ کرتے ہیں، اس لیے کہ باضابطہ طور پر ایک مشنری ہے، ایک مشن کے تحت کام ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنے نہ دو، مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم حاصل نہ کرنے دو۔ یونیورسٹی میں مسلمانوں کے بچے پہنچ جائیں تو لڑکیاں ان سے دوستی کریں اور ان کو اپنی محبت کا جھانسا دے کر کے ان کو پڑھنے سے روکیں، اور اگر وہ لڑکی سے دوستی نہیں کرتے تو لڑکے ان سے دوستی کریں، ان کو نشے میں مبتلا کریں، ان کو زنا میں مبتلا کریں، ان کو آوارگی میں مبتلا کریں۔ آخر کیا بات ہے؟ سب کے بچوں کو پڑھنے دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو کیوں پڑھنے نہیں دیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے انہیں تمہارے ٹیلنٹ سے خطرہ ہے، انہیں تمہاری صلاحیتوں سے خطرہ ہے۔ انہیں پتا ہے جب تک مسلمان پڑھتے تھے دنیا کے سب سے بڑے سائنسداں اگر کسی قوم میں تھے تو قوم مسلم میں تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب تک مسلمان پڑھتے تھے سب سے بڑے بڑے جج، ماہر جج اگر کسی قوم میں تھے تو مسلمانوں میں تھے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑے بڑے ماہرین معاشیات اگر کسی قوم میں تھے تو مسلمانوں میں تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کی وجہ سے وہ صلاحیت دی ہے، وہ ٹیلنٹ عطا فرمایا ہے کہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، اس لیے انہیں ہماری صلاحیتوں سے تکلیف ہے۔ اب ہماری صلاحیتوں کو کیسے تباہ کریں؟ تو شباب کے اندر، شراب کے اندر۔ اور میری قوم کے جوان کتنے سادہ ہیں، کتنے بھولے ہیں، انہیں بھولا کہوں یا انہیں راستہ بھولا ہوا کہوں؟ اللہ اکبر۔ کس نام سے یاد کروں کہ کبھی شراب کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی شباب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، اللہ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کی بیداری پوری قوم کی بیداری ہوگی، آپ کا صحیح راستے کا انتخاب پوری قوم کی ترقی کا ضامن بنے گا۔ آپ کا راستہ بھٹک جانا پوری قوم کو بھیک مانگنے پہ مجبور کرے گا۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آپ شراب کے لیے نہیں ہو، آپ نشے کے لیے نہیں ہو، آپ لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کے لیے نہیں ہو، آپ چوری کے لیے نہیں ہو، آپ ڈکیتی کے لیے نہیں ہو، آپ بڑے عظیم مشن کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی تقدس کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اگر تم نشے میں ڈوب جاؤ گے تو تمہاری بیٹیوں کی آبرو نیلام کر دی جائے گی، تمہاری بیٹیاں فوجوں میں بیچی جائے گی، تمہاری بچیوں کی آبرو فروخت ہوگی۔ اس لیے کہ جو خود نشے میں پڑا رہے گا، جو خود شباب میں ڈوبا رہے گا، وہ کسی کے پیروں میں زنجیر کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ کسی کے پیروں میں بیڑیاں کیسے ڈال سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج میں 3 شین پر پہلے گفتگو کر لوں، اور اگر وقت ہوگا تو پھر ہم 3 عین کی طرف چلیں گے، یا پھر دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ لیکن میری گفتگو کو توجہ سے سننا۔ بادہ کھیڑی والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، میں تمہیں سلام کرتا ہوں کہ اتنی سخت سردی میں بھی کھلے آسمان کے نیچے آپ بہت سکون سے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ میری سنی قوم کا وتیرہ ہے۔ اگر چلچلاتی دھوپ ہے تو یہ دھوپ کی شدت بھی اپنے نبی کے لیے برداشت کرتے ہیں، اور اگر سردیوں کا موسم ہے تو بھی یہ سردیوں کے موسم کو اس طرح سے عشق رسول کی گرمی میں ڈھال دیتے ہیں کہ کہنے والے کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردشیں دورہ کبھی کبھی، اور گردن
मुसलमान कभी कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जलसे दस्तारे हिफ्जुल कुरान, हुजूर सैयद अब्दुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने को है और इनकलाब हमेशा आशिकाने मुस्तफा के जरिए से आता है, इनकलाब हमेशा जवानों के जरिए से आता है। इसलिए मेरी गुजारिश है हमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा। बहुत मंसूबा बंद तरीके से जालिम लोग हमारे जवानों के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके दामने तहारत को पातार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें समझना होगा हम क्यों आए हैं जमीन के ऊपर। अगर जवान, बिलखुसूस मुस्लिम जवान अगर बेदार हो जाए तो वो तारीख जो है, अल्लाह अकबर, तारीख साज बन जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हज़रत जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि हम लोग जो है वो मैकदा बरदोश हैं, हम लोग मैकदा सजाने वाले लोग हैं। हम लोग सिर्फ मैं पीने वाले नहीं बल्कि मैकदा सजाने वाले लोग हैं। मुस्लिम जवानों को बेदार होने की जरूरत है। खाबीदा जो है वो सभी शबिस्तानों से निकलने की जरूरत है। आओ, कब तक ऊँगते रहोगे? आओ, कब तक खाबे खरगोश में रहोगे? आओ, कब तक सोते रहोगे? एक मुस्लिम जवान का किरदार अदा करो, नामर्दों का किरदार नहीं, एक मुस्लिम जवान का किरदार अदा करो। एक मुस्लिम जवान क्या होता है? इकबाल की फिक्र के तर्ज पे आपको बताऊं। इकबाल कहते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुम कव्वे नहीं हो, तुम चील नहीं हो, तुम तोते नहीं हो, तुम उकाब हो उकाब, तुम शाहीन हो शाहीन। ये शाहीन क्या होता है? ये बाज क्या होता है? मुझे बाज से उस वक्त से मोहब्बत हो गई है, मुझे उकाब से उस वक्त से मोहब्बत हो गई है जब से मैंने मेरे मुर्शिद का ये शेर पढ़ा। मेरे मुर्शिद कहते हैं, अनल बाजी वाशब कुल्ला शैखिन, कि मैं तमाम वलियों की कायनात का बाज अशहब हूँ। मैंने कहा बाज में कोई तो फजीलत है कि गौसे पाक अपने आप को बाज अशहब बना रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इकबाल की पूरी शायरी का उन्वान भी बाज है और गौसुल आजम दस्तगीर ने भी अपने आप को बाज कहा। तो मैंने सोचा जरा बाज को पढ़ना चाहिए कि ये बाज है क्या, उकाब है क्या। तो आइए आपको बताऊं, इकबाल ने अपने जवानों को तवज्जो करना, मेरी कौम के जवानों ध्यान देना, अल्लाह अकबर, कि इकबाल ने अपनी कौम के जवानों को बाज कहा, उकाब कहा, शाहीन, ईगल का ईगल, अल्लाह अकबर। ये उकाब क्या होता है? ये बाज क्या होता है? तुम शाहीन हो शाहीन, कव्वा नहीं हो, तुम कव्वे बने हो। कव्वा अपनी चोंच गंदगी में डालता है, कव्वा गलाजत खाता है, कव्वा गंदगी के ढेर पे मुर्दार खाता है। लेकिन उकाब क्या होता है? उकाब जानवर, परिंदा होकर भी परिंदों की दुनिया का बादशाह है वो, परिंदों की दुनिया का ताजदार है वो, परिंदों की दुनिया का राजा है वो, परिंदों की दुनिया का शहंशाह है वो। इतना बागैरत होता है कि वो भूखा रहता है, भूखा रहना पसंद करता है, लेकिन वो किसी का किया हुआ शिकार भी कभी नहीं खाता। उकाब कभी किसी का शिकार किया हुआ शिकार नहीं खाता। ये उकाब का ज़ौक़ और ज़र्फ़ है कि उकाब जब खाएगा अपना किया हुआ शिकार खाएगा, दूसरे का शिकार नहीं खाएगा। इकबाल बता रहे, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू रातों को फिल्में देखने के लिए नहीं, तू उकाब है इंसानी कायनात का। तू अपनी रातों को मुसल्ले पे गुजारने वाला है, तू रातों को फिल्मों की गंदगी में अपनी चोंच को नहीं डुबाता, तू तो मुसल्ले पर अपनी रातों को गुजारने वाला है। तू रातों को फिल्मों के अंदर से रातें मनाजिर नहीं देखता, तू रातों को अल्लाह के खौफ से अपने गुनाहों को याद करके
ہوتا ہے. یاد رکھنا جب تک مسلمانوں کی آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی تھی, ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا تھا جو مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھ سکتا تھا. جب سے یہ آنکھیں زنا کے مناظر دیکھ رہی ہے, یہ آنکھیں جھک گئی ہے, یہ آنکھیں ذلیل ہو گئی ہے, یہ آنکھیں رسوا ہو گئی ہے. آؤ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اللہ اکبر. اقبال کہتے تو شاہین ہے, تو عقاب ہے, کسی کا کیا ہوا شکار عقاب کبھی نہیں کھاتا. گویا اقبال اپنی قوم کو فکر دینا چاہتے ہیں. دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا مسلمان نہیں ہوتا, لوگوں کو پالنے والا مسلمان ہوتا ہے. آج میری قوم کے جوانوں کو کیا ہو گیا, موبائل رات دن لے کے بیٹھے رہتے ہیں, کمانے بھی نہیں جا رہے, ماں باپ پریشان ہیں. بوڑھے باپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو, ماں کو برتن جھاڑو کرنے پہ مجبور کرتے ہو. کچھ تو بدبخت ایسے ہیں جو بیوی کو برتن جھاڑو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور خود گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, علماء سے منبر بھرا ہوا ہے, اسلام میں قرون اولیٰ کی تاریخ میں کوئی آزاد عورت کبھی کسی کے گھر میں آپ کو برتن جھاڑو کرتے ہوئے نظر نہیں آئی. اب پوری تاریخ اٹھا کے پڑھنے, میں کوئی بہت بڑا محقق نہیں لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. اور آج میری قوم کے جوان اپنی بیویوں کو برتن جھاڑو کرنے کے لیے بھیجے, خود نہیں کماتے. وہ نامرد ہے جو نہیں کماتے, وہ بوجھ ہے جو نہیں کماتے. اسلام بوجھ بننے والوں کو پسند نہیں کرتا, اسلام بوجھ اٹھانے والوں کو پسند کرتا ہے. اپنے جوانوں کی نظر ایک جملہ کرتا ہوں کسی مفکر کا. ایک مفکر نے کہا تھا, دنیا پہ بوجھ مت بنو, دنیا کی ضرورت بنو. ضرورت. اگر میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو احساس دلانا چاہیے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور آپ کو کم سے کم اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہیے. اور سب سے بہترین کلمہ سبحان اللہ ہے. ہاں, مجھے لگے کہ بھئی بات میری سمجھ میں آ رہی, آپ سو نہیں رہے, آپ کے اوپر سے نہیں جا رہی, اس لیے کہ دارالعلوم کا جلسہ ہے. میں بات تھوڑی سی دارالعلوم کے مطابق ہی کرنا چاہتا ہوں, حالانکہ میں کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں, لیکن دارالعلوم کے جلسے کی کچھ لاج رکھنی پڑے گی, اس لیے میں تھوڑی سی گفتگو سوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ غور فرمائیں, مفکر کہتا ہے لوگوں پہ بوجھ نہ بنو, لوگوں کی ضرورت بنو. جو لوگ آپ کو مار رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں؟ آپ بوجھ بنے ہوئے ہو. علم کے اعتبار سے آپ کے پاس علم تو ہے نہیں, آپ بوجھ بنے ہوئے ہو. دولت کے اعتبار سے آپ فقیر اور بھیک منگے ہو, بوجھ بنے ہوئے ہو. آپ ضرورت نہیں بنے ہو. جب تک مسلمان لوگوں کی ضرورت تھا, لوگ مسلمانوں کو ہاتھ جوڑ کر اپنے ملک میں رکھتے تھے, مسلمانوں کو ملکوں میں بلاتے تھے. ہندوستان میں آپ کیسے آئے؟ لوگوں کو تاریخ بتاؤ. اور قومیں بن بلائے آئی ہے, ہم بلاوے پر آئے ہیں. یہاں کے مقامی لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے ہمیں خطوط لکھے ہیں, تب جا کر کے ہم کہیں آئے ہیں. ہم یہاں بیٹیوں کی عزت بچانے آئے ہیں, ہم یہاں لوگوں کو تہذیب سکھانے آئے ہیں, ہم یہاں لوگوں کو تمدن سکھانے آئے ہیں, ہم یہاں لوگوں کو کلچر سکھانے آئے ہیں. یہاں کے لوگ کھانا نہیں جانتے تھے, ہم نے سکھایا ہے. یہاں کے لوگ عورتوں کی عزت کرنا نہیں جانتے تھے, ہم نے سکھایا ہے. ورنہ تاریخ دیکھ لو, ہمارے آنے سے پہلے بیواؤں کو شوہر کی چتا پہ زندہ جلایا جاتا تھا. ہم آئے ہیں تو ہم نے بتایا بیوہ جلائی نہیں جاتی, دوبارہ سر پہ دوپٹے ڈال کر کے سہاگن بنائی. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سید ابن القادری صاحب قلہ, شیر سنیت, سبحان اللہ. یہاں کے لوگ امامے نیچے باندھتے تھے, دھوتیاں سر پہ باندھتے تھے. جب سے ہم آئے ہیں, امامہ اوپر آیا ہے, دھوتیاں نیچے آئی. ہم نے کیا کہنے, واہ, زندہ باد, زندہ باد. محبت ہم نے سکھائی ہے. بہت خوب. ورنہ تاریخ پڑھنے میں جذباتی نہیں ہوں, آپ کے سامنے میں تاریخ پیش کر رہا ہوں. واللہ یہاں کے لوگ ماں باپ کے ساتھ جو بے عزتی کرتے تھے, دیکھ لو. ایک الزام لگ جائے تو 7 سال تک کے بیویوں کو جنگل میں بھیجا جاتا تھا, ایک الزام کی بنیاد پہ. ایک الزام کی بنیاد پہ 7 سال تک بیویاں جنگل میں چھوڑ دی جاتی تھی, اور پھر وہ کسی جنگل میں کسی آشرم میں پناہ لینے میں مجبور ہو جاتی تھی. ہم نے سکھایا بیوی پہ الزام لگے وہ جنگل میں نہیں بھیجی جائے گی. اللہ اکبر.
लोगों से सबूत मांगा जाएगा इल्जाम लगाने वालों से, वो सबूत दे सके तो फिर भी तौबा का दरवाजा खुला है, और अगर सबूत न दे सके तब तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ये हमने लोगों को सिखाया है। ए आब आए आब रूद गंगा, वो दिन याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा हमने एहसान किया है, इस उजड़े हुए मुल्क को हमने ताजमहल से सजाया है, हमने लाल किले से सजाया है, हमने बुलबुलैयों से इसकी मांग में सिंदूर भरा है, तहजीब और तमद्दुन से इसके चेहरे पे गाज़े हुस्न मला है, इसके चेहरे पर हमने मोहब्बतों की बिंदियां लगाई है। ये मुल्क में हमें बुलाया गया है, हम मदू हैं, मदू हमें दावत दी गई है, और इज्जतदार लोगों का काम होता है जिनको इज्जत से दावत दे के बुलाया जाता है, फिर उनको निकालने के मंसूबे नहीं बनाए। क्या कहने, वाह वाह वाह। अगर हमें बुलाना याद है, अगर हमें आना याद है, तो आपको बुलाना भी याद होना चाहिए। बेशक। हम आबरू बचाने के लिए आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बचाई है। सिर्फ आबरू नहीं बचाई, तहजीब दी, तमद्दुन दिया, कल्चर दिया। लेकिन बस बात इतनी हो गई, मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तारीख याद दिला रहा हूँ कि एक दिन ऐसा था, एक दिन ऐसा था कि यहाँ कोई नीच था, कोई ऊंच था, लेकिन हमने आने के बाद बताया न कोई नीच है न कोई ऊंच है, सबको बनाने वाला एक है और सब बनने वाले आदम की औलाद है। किसी को किसी पे कोई फजीलत नहीं है, न काले को गोरे पे, न गोरे को काले पे, न अरबी को अजमी को पे, न अजमी को अरबी पे। फजीलत का मियार बस एक है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जो अल्लाह से ज्यादा डरता है वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है। मियार अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक खुदा का खौफ है, अल्लाह की खशियत है। अगर हबशी गुलाम ज्यादा डरता है तो वो किसी अरबी से अफजल होगा अल्लाह के नजदीक, इसलिए कि हमारे अरबों अजम में कोई तकसीम नहीं है। ये हमने सिखाया है कौमों को। अरब हो वहां भी इस्लाम का फैजान है, अजम हो वहां भी इस्लाम का फैजान है। शाम वालों को भी तहजीब हमने सिखाई, यमन वालों को भी तहजीब हमने सिखाई, अरब वालों को भी तहजीब हमने यानी अहले इस्लाम ने सिखाई। अल्लाह अकबर। लेकिन बात मैं इतनी करने चला हूं, जब तक तुम जरूरत थे लोग तुम्हें पालने पे, बुलाने पे, इज्जत करने पे मजबूर थे। जब तुम बोझ हो गए अब तुम्हें लोग मार रहे हैं। बोझ ना बनो, जरूरत बनो। मस्जिद में पड़े मत रहो। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, एक नौजवान को देखा कि वो मस्जिद में पड़ा रहता है, फरमाया तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है? तो उसने कहा मेरा भाई है जो फराइज और सुन्नतों पे इक्तिफा करता है, बाकी मेहनत करता है, और मैं मस्जिद में रात दिन पड़ा रहता हूँ अल्लाह की इबादत के लिए। तो फारूक आजम ने फरमाया तुझसे बेहतर तेरा भाई है, क्योंकि तू बोझ बना हुआ है और वो बोझ उठाने वाला है। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की फिक्र है। कैसे? एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ, तवज्जो करना। देखिए, मक्खी की दो किस्म है। आप जानते हैं मक्खी की दो किस्म है। एक मक्खी वो है जो हमारे माशरे में आपको रोज रोज नजर आती है, रोटी पे बैठी हुई, सालन पे बैठी हुई, मिठाई पे बैठी हुई, गंदगी पे बैठी हुई, इसको हम सिर्फ मक्खी कहते हैं। और एक मक्खी वो है, उसकी बिरादरी भी वही है, उसके भी दो पर, उसका भी मुंह वैसा ही कमोबेश, शक्ल कमोबेश ऐसी ही है, कलर थोड़ा सा हल्का फुल्का होगा, लेकिन वो मक्खी को हम शहद की मक्खी कहते हैं। अब आप देखें हैं दोनों मक्खी, हालांकि ये मक्खी बहुत प्यार वाली मक्खी है, ये चलती है मगर काटती नहीं है। अगर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि ये मक्खी बड़ी सुलहकुल्ली मक्खी है, कि ये किसी को काटती नहीं, सबके साथ प्यार करती है। लेकिन वो मक्खी जिसे शहद की मक्खी कहते हैं, ये बड़ी दहशतगर्द मक्खी है। काटती है तो अपना डंक उसके अंदर छोड़ देती है, सुझा देती है, लाल कर देती है, जलन पैदा कर देती है। लेकिन दुनिया अजीब है, ये बेचारी मक्खी जो बड़ी चापलूसी कर रही है, प्यार कर रही है, सुलहकुल्लियत पर है, इसको लोग मारते हैं दवा डाल डाल के। लेकिन वो जो शहद की मक्खी है उसको फार्म डाल डाल के लोग पालते हैं। दोनों में फर्क क्या है? वो पाली जा रही है फार्म डाल के, ये मारी जा रही है, जबकि ये इतना नुकसान नहीं करती, वो तो नुकसान करती है, बहुत काटती है। तो आप अगर बारीक नजर से देखेंगे तो पता चलेगा ये मक्खी गलाजत पे बैठती है और लोगों पे बोझ है इसलिए मारी जा रही है, और वो मक्खी गंदगी पे नहीं बैठती, वो फलों पे बैठती है, वो फूलों पे बैठती है, और फिर वो बोझ है, ये जरूरत है, वो खाती है, ये देती है, ये शहद
شہد دیتی ہے لوگوں کو, شہد عطا کرتی ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے شفاء للناس, کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو یہ شہد دیتی ہے, وہ لے جاتی ہے, یہ دیتی ہے, وہ لینے والی ہے, یہ دینے والی ہے, وہ بوجھ ہے, یہ ضرورت ہے, وہ گندگی پہ بیٹھنے والی ہے اور یہ پھولوں پہ بیٹھنے والی ہے. پتا چلا مکھی بتا رہی ہے, اگر تم شکایت کر رہے ہو کہ لوگ تمہیں مار رہے, کاٹ رہے, ہم کہتے ہیں محلے کی مکھی نہ بن, شہد کی مکھی بن, گناہوں کی گندگی پہ بیٹھنا بند کر, عبادتوں کے پھولوں پہ بیٹھنا شروع کر, لوگوں پہ بوجھ نہ بن, لوگوں کی ضرورت بن, مارنے والے تجھے پالنے پہ مجبور ہو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی ذمہ داری, اور تم ضرورت کب بنو گے؟ تم جب تم علم حاصل کرو. جاہل کبھی قوم کی ضرورت نہیں بن سکتا, ان پڑھ کبھی قوم کی ضرورت نہیں بن سکتا, گوار کبھی قوم کی ضرورت نہیں بن سکتا. جس کو خود گفتگو کرنا نہ آئے وہ کیا قوم کی ضرورت بنے گا؟ آپ کہیں گے مولانا بہت پرانی بات ہے, جب علم والے ضرورت بنتے تھے. میں نے کہا نہ, کبھی پرانی بات نہیں ہو سکتی. کیا عبدالکلام, اے پی جے عبدالکلام جو ہے, جو ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ رہے ہیں, جنہوں نے ہمارے ملک کو ایٹمی طاقت عطا کی ہے, کیا وہ پرانے دور کی بات ہے؟ کیا وہ 500 سال پہلے کی بات ہے؟ ابھی وہ حال کی بات ہے. لوگ تعصب کے دور میں انہیں صدر جمہوریہ بنا رہے تھے. کیوں بنا رہے تھے؟ کیونکہ وہ قوم پہ بوجھ نہیں تھے, وہ قوم کی ضرورت تھے, وہ قوم کی ضرورت تھے. اور لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کیوں پڑھیں, اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ کیونکہ نوکریاں نہیں ملتی, ان کو انصاف نہیں ملتا. میں نے کہا سنو, وہ دوسرے لوگ ہیں جو نوکریوں کے لیے پڑھاتے ہیں, ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے, ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. اس لیے کہ جاہل کے بولنے کا لہجہ الگ ہوگا, علم والے کے بولنے کا لہجہ الگ ہوگا, جاہل کے بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا, علم والے کے بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا, جاہل کا انداز تجارت الگ ہوگا, علم والے کا انداز تجارت الگ ہوگا. یاد رکھو ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے, ہم صلاحیتوں کے لیے پڑھاتے ہیں. اور سنو, اپنے بچوں میں اتنی صلاحیت پیدا کر دو کہ تمہارے بچے نوکریاں نہ ڈھونڈے بلکہ اعلیٰ عہدے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہاری چوکھٹ پہ آنے پہ مجبور ہو جائے. ہندوستان کی زمین, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہندوستان کی زمین بہت دنوں تک عبدالکلام کی مرہون منت رہے گی اور ان کے احسان تلے دبی رہے گی. اس لئے کہ آج کوئی ملک بھی ہمیں آنکھ دکھاتا ہے, ہم فوراً ایٹمی طاقت کی بات کرتے ہیں. ایٹمی طاقت دیا کس نے؟ اسی کو عبدالکلام کہتے ہیں. اور میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں, میں ان سے کہتا ہوں ماں چاہے تو بچہ خوب پڑھ سکتا ہے, اس میں ماں کو رول ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ آج کل کے باپ کو تو بیڑی سگریٹ سے فرصت ہی نہیں, اللہ ماشاءاللہ. جو بہت شریف ہے ان کو دوستوں سے فرصت نہیں ہے, یا اور بہت زیادہ شریف ہے ان کو کاروبار سے فرصت نہیں ہے, بچوں کے لیے کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں بچوں کو پڑھاؤ, تعلیم دو. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف عالم بناؤ, عالم بناؤ تو سونے پہ سہاگا. عالم نہیں بنا سکتے تو صرف جو اسلام نے جتنے علوم کو فرض رکھا ہے اتنا علم اپنے بچوں کو سکھاؤ, اور پھر ڈاکٹر بناؤ, ٹیچر بناؤ, انجینئر بناؤ, آئی ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ, سائنسداں بناؤ. ایس ایس سی اور ایچ ایس سی تک کے رک مت جاؤ, یہ میرے دل کا درد ہے. صرف 10 سال تک کے تمام ہندوستانی مل کر اپنی پوری توجہ 3 چیزوں کی طرف کریں, ملک کا نقشہ بدل جائے گا. ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے, علم والے بنو, دولت مند بنو اور دیندار بنو. آپ اپنے اندر یہ 3 باتوں پہ محنت کیجئے کہ آپ کو دیندار بننا ہے, آپ کو دولت مند بننا ہے اور آپ کو اہل علم بننا ہے. آپ اس ملک کی ضرورت بن جاؤ گے جیسے کل ضرورت تھے. آپ حضرات اصل میں اس لیے دولت مند نہیں بن پا رہے ہو کہ آپ کے اخراجات اتنے ہیں کہ آپ اللہ اکبر جتنا کماتے ہو اس سے زیادہ خرچ کرتے ہو. انٹرنیٹ پر صرف میری قوم کا ایک جوان اتنا خرچ کر رہا ہے کہ اگر وہ خرچہ بچا لیا جائے تو اس خرچ سے کسی غریب
غریب خاندان کا مہینے کا راشن آ سکتا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. ہم نے بہت بے لگامی کی ہے, ہم بہت زیادہ بے لگام ہوئے ہیں. یاد رکھنا, یہ میں اپنے دل کے درد کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. اور اگر ہندوستان کے مسلمانوں, اگر تم نہیں سنبھلے, تم مالدار نہیں بنے, تم اہل علم نہیں بنے, تم دیندار نہیں بنے, تو بکریوں کی عزت ہوگی لیکن اس سے زیادہ بھی تمہاری عزت نہیں ہوگی. اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں آپ کو ملک کی ضرورت بننا ہے جیسے فضل خیر آبادی ضرورت تھے. آپ کو ملک کی ضرورت بننا ہے جیسے کہ اللہ اکبر سیدی کافی مراد آبادی ضرورت تھے. آپ کو ملک کی ضرورت بننا ہے جیسے مجدد الفسانی ضرورت تھے, عبداللہ محدث دہلوی ضرورت تھے. آؤ عہد کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اگر ہمیں آدھی روٹی کھانا پڑے ہم آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. میں اپنی ماں سے کہتا ہوں, فاقہ کشی کی عادت ڈالو مگر بچوں کو اسکول میں ضرور بھیجو, اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ضرور بھیجو. اس لیے کہ اگر تم چند سال فاقہ کر کے اپنے بچوں کو پڑھا لو گی, تمہارا بچہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے. تمہیں پتا ہے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے والد ان کے بچپن میں وصال فرما چکے تھے, لیکن سیدی محبوب الہی کی امی نے چرخہ چلا کر کے محبوب الہی کو پڑھایا تھا. اور جب آپ نے قدوری مکمل کی تو استاد نے کہا, بیٹا ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ جب قدوری مکمل ہو جاتی ہے تو ہم لوگ دستار دیتے ہیں. تمہاری امی سے کہو کہ دستار کا انتظام کرے, ایک امامہ چاہیے اور علماء کی دعوت کرنی ہوگی. اللہ اکبر. محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی ماں کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں امی قدوری مکمل ہو گئی ہے, استاد نے کہا دستار دینی ہے, امامہ چاہیے, علماء کی دعوت کرنا ہے. تو ماں نے کہا نا بیٹا میں دستار خرید نہیں سکتی. یہ وہ دردناک لمحہ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے جب اس کے گھر کے لوگ اس کی کسی خوشی کی تقریب کے موقع پر کوئی انتظام کرنے سے عاجز رہتے ہیں. اللہ اکبر. اس مقدس ماں نے کہا تھا, بیٹا تمہیں معلوم ہے نا کہ ہم دستار کا انتظام نہیں کر سکتے, خرید نہیں سکتے, البتہ تیرے استاد سے کہہ دے کہ چند دن کی مہلت دے دیں, میں دستار اپنے ہاتھوں سے بن لوں گی, کیونکہ ہم خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتے اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے بنوں گی. اور محبوب الہی کی امی نے ان کی دستار کو اپنے ہاتھوں سے بنا تھا. محبوب الہی کہتے ہیں کہ میرے گھر کا حال یہ تھا کہ میری ماں جب ہم بھوکے رہنے والے ہوتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. ماں یہ نہیں کہتی تھی فاقہ کرنا ہے, بلکہ کہتی تھی ہم اللہ کے مہمان ہیں, اور ہم فاقہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب خوشحالی کے دن آئے تو میں تمنا کرتا تھا میری امی مجھے یہ کب کہے گی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں, کیونکہ اللہ کا مہمان بننے میں وہ لذت آتی تھی. تو میں ماں سے پوچھتا تھا, ماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ ماں فاقہ کشی کی بات نہیں کرتی تھی, کہتی تھی ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ اکبر. وہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور محبوب الہی کی امی رات رات پر دستار بنتی, دن کو چرخہ چلاتی. پھر بھی آدھے علماء کا انتظام ہو چکا ہوا کھانے کا, پورے علماء کا انتظام نہیں ہوا. تو آپ کے اساتذہ نے پیسے ملا کر کے علماء کے کھانے میں پیسے ملائے اور سب کی دعوت کی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب ماں کسی کو چرخہ کاٹ کر محبوب الہی بنا سکتی ہے تو آج کی مائیں اپنے خرچے پہ کنٹرول کر کے, آج کی مائیں اپنے شوق پہ کنٹرول کر کے, آج کا باپ اپنے شوق پہ کنٹرول کر کے کیوں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہم؟ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جتنا علم دیا ہے اس سے زیادہ تم اپنی اولاد کو علم دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار دور تمہاری اولاد کا ہوگا. آپ دیکھتے نہیں, ہم اپنے بچپنے میں موبائل کبھی تصور کر سکتے تھے, لیکن ہمارے 2-2 سال کے بچے موبائل کھیل رہے ہیں. ان کا دور کتنا تیز رفتار ہے. اس لیے بچوں کو پڑھانا ہوگا.
ہمارے ماریرا کے بزرگوں نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں اپنے خرچوں پہ کنٹرول کرو، اور آج عہد کرنا ہوگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھانی ہوگی کہ ہمیں بھوکے رہنا پڑے رہیں گے، ہمیں پیاسے رہنا پڑے رہیں گے، ہمیں اگر عید پہ کپڑے نہ ملے چلے گا، لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ خدا کے لیے ہر بچے کو پڑھانا ہوگا، اور صرف SSC نہیں، اتنا پڑھاؤ کہ دنیا تمہارے بچوں کے سامنے سرنڈر ہو جائے، دنیا کی تمہارے بچے ضرورت بن جائے، اپنے بچوں کو ضرورت بنا دو۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کچھ لوگ دنیا پڑھانے تو نکلے ہیں مگر بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، ٹیچر بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، لائر بن رہا ہے، جج بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، لیکن اس بچے کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ بھی صورتحال بڑی بدترین ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو سب بناؤ، لیکن پہلے اس کو مسلمان بناؤ، پہلے اس کو عاشق رسول بناؤ، اسے محمد الرسول اللہ کا غلام بناؤ، اسے مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی بناؤ۔ وجہ یہ ہے کہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا، وہ شراب کے اڈوں پہ جائے گا، وہ زنا کے اڈوں پہ جائے گا، وہ برائیوں کے اڈوں پہ جائے گا۔ عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، ڈاکٹر بن کر بھی کڈنیاں چوری کرے گا۔ عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، مریضوں کا خون نکال کر کے بیچے گا۔ عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، جانوں سے کھیلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، کڈنی چوری نہیں کرے گا، بلکہ مرتے ہوئے کو زندگی عطا کرے گا، مریضوں کے ساتھ شفقت کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایک سچے مسلمان میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ واہ واہ واہ۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے، اگرچہ عاشق رسول آپ اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں، لیکن میں اس میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جو عاشق رسول ہوتا ہے رحمت للعالمین کے رحم کا حصہ اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ عاشق کبھی سخت دل نہیں ہو سکتا، عاشق کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دے سکتا۔ میں اپنے علماء کی دعائیں لیتے ہوئے صرف ان کو سبق سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، عاشق کسی کو گالی بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا پتہ ہے؟ عاشق کو خیال سامنے والے کا نہیں رہتا، عاشق کو خیال محبوب کا رہتا ہے۔ بے شک۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کا دل دکھاؤں گا تو میرے محبوب کا دل دکھے گا، تو وہ محبوب کی خاطر کسی کو گالی بھی نہیں دیتا۔ بڑا نرم دل ہوتا ہے وہ، بڑا پیار والا ہوتا ہے وہ، بڑی محبت والا ہوتا ہے وہ۔